آیت نمبر ہے 62۔ آیت نمبر ہے 62۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم۔ الا لوگو اچھی طرح سن لو، ان اولیاء اللہ، پکی بات ہے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان کو آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ کسی بات پر غم زدہ ہوں گے۔ دنیا میں عموماً لوگ جن جن وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، جن جن چیزوں کو، یا یوں کہہ لیجئے جن جن فنا ہونے والی چیزوں کو حاصل کرنے میں دنیا ماری ماری پھرتی ہے، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں اس کی کوئی حقیقت اور کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ لا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جی؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائیں، یعنی صحیح معنی میں ایمان لائیں، ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کریں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یہ پرہیزگاری کی زندگی گزاریں۔ پچھلے 2 درسوں میں نے ان 2 آیتوں کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج تیسری بات، لَهُمُ الْبُشْرَى، یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ فرمایا یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے بڑی اچھی اچھی خبریں ہیں، خوشخبریاں ہیں، دنیا میں بھی اور بھائی کہاں؟ آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا خوشخبری ہے اور آخرت میں کیا ہے، اس کو میں تھوڑا سا تفصیل سے عرض کرنا چاہوں گا۔ دنیا میں خوشخبری سے مراد کیا ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ اکرام نے جب پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں ان کی دنیا کی خوشخبریوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خود اچھے خواب دیکھیں یا دوسرے ان کے بارے میں اچھے خواب دیکھیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کو ایسے پاکیزہ خواب میں ایسی ایسی بشارتیں دی جاتی ہیں، وہ ان کی ذات کی حد تک اتنی بڑی خوشخبری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے روئیں روئیں کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ مثلا آپ کو پتہ ہمارے آقا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، پوری انسانیت کے سب سے بڑے ولی اللہ کے مقرب بندے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے بہت سے خواب دیکھے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حدیث میں بڑے خواب ہے کہ میں نے خواب دیکھا میں جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں جنت کے وہ محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، لیکن میں نے ایک اتنا بڑا موتی کا محل دیکھا، محل بھی بہت بڑا ہے اور وہ بنا بھی صرف ایک موتی سے ہے، بے جوڑ موتی سے۔ اس کو دیکھ کر میرا جی چاہا اس کو تو ضرور دیکھوں، اس کی کشش نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس کے دروازے پر لکھ رکھا تھا قصر عمر۔ یہ کس کا محل ہے؟ حضرت عمر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد پھر سب کو صحابہ کو سنایا، حضرت عمر کو بھی سنایا، اور پھر کہا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس گھر کو اندر جا کے دیکھوں، لیکن عمر کی غیرت کی وجہ سے پھر میں اندر نہیں گیا۔ حضرت عمر نے جب یہ بات بیٹھے تھے، حضرت عمر کے فوراً آنسو آگے، کہا اللہ کے نبی بھلا میں آپ پر کیوں غیرت کرتا، میں بھلا آپ پر کیوں غیرت کرتا، یعنی آپ اندر جاتے میرا محال دیکھ کر آتے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں دونوں باتیں آ گئیں، میں نے اس لیے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی خوشخبری، بھائی اس کی ایک شکل کیا ہوگی، خود اللہ کے ولی کا کوئی اچھا خواب دیکھنا اور دوسرے کے بارے میں۔ اب یہاں اللہ کے نبی نے خواب اپنے بارے میں بھی دیکھ لیا کہ میں کہاں چل پھر رہا ہوں، اور حضرت عمر کے بارے میں بھی دیکھ لیا، اور حدیث میں وہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا بارے میں بھائی خواب دیکھا کہ نہیں، وہ اصل معراج سفر معراج کی بات نہیں ہے، وہ خواب کی بات ہے کہ میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی۔ اب یہ دنیاوی حضرت بلال کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا ہے، دنیا کی کیا ہے، خوشخبری ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد لوگوں سے پوچھا بھائی تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کسی نے کہا اللہ کے حبیب آج ہم نے خواب، فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا ہے، میں نے اس کو اتنا پیا کہ میں اپنے ناخنوں میں بھی اس کی تری محسوس کرنے لگا، اور پھر جو میرا باقی دودھ تھا وہ میں نے حضرت عمر کو دے دیا۔ کس کو دے دیا؟ حضرت عمر کو دے دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے حبیب اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم سے ہے کہ اللہ نے مجھے سب سے زیادہ علم دیا ہے، اور میرے علم کا بہت بڑا حصہ کس کو ملے گا؟ اس لیے علماء نے، معبرین نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ خواب میں یہ دیکھے کہ میں دودھ پی رہا ہوں، یہ تعبیر ہے، اللہ اس کو کیا دے گا؟ اب یہ بھی دونوں کے بارے میں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب دیکھا کہ میں نے دودھ پیا اتنا کہ میرے ناخنوں سے اس کی تراوٹ محسوس ہونے لگ گئی، اور پھر کس کو عطا فرمایا؟ حضرت بھائی لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اس طرح کے اتنے، مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ خواب دیکھا تھا، ڈر گئے تھے۔ اس میں مختلف روایتیں کہ خود دیکھا یا کسی نے دیکھا یا کسی نے، امام بخاری نے اس خواب میں بھی تفصیلات ہیں۔ ایک خواب یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر پڑا ہے میت کی شکل میں، اس پر مکھیاں بیٹھی رہی ہیں بہت زیادہ۔ امام بخاری نے خواب دیکھا کہ میں ان مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں۔ اب خواب دیکھ کر پریشان ہو گئے، جب اٹھے کہ بظاہر یہ خواب اچھا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی آپ کے جسم اطہر کو کس حالت میں دیکھا؟ بڑے پریشان ہوئے، اپنے استاد کے پاس گئے، ڈرتے ڈرتے ان کو خواب سنایا۔ انہوں نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، مجھے لگتا ہے اللہ جل جلالہ تجھ سے اپنے حبیب کی سنت کی اشاعت کی خدمت لیں گے۔ امام بخاری نے پھر صحیح بخاری لکھی۔ امام بخاری نے کیا لکھی؟ اور جس کو صحیح ترین کتاب، اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی وہ خواب دیکھا تھا، وہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ کے جو استاد ہیں ان کے پاس جب خواب پوچھنے گئے تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ تو بھائی اس طرح کے خواب تو اتنے زیادہ ہیں۔ تو لہم البشریٰ کا پہلا مصداق کیا ہے کہ اللہ کے جو واقعتاً صحیح نیک بندے ہوں وہ خود اپنے بارے میں یا دوسرے ان کے بارے میں ایسے پاکیزہ خواب دیکھتے ہیں جو ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے۔ آج سے تقریباً کوئی 100 سال 102 سال پہلے مصر کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، طنطا ایک شہر ہے مصر کا، اور طنطا کو علماء اور قراء کا مرکز کہا جاتا ہے، مرکز القراء والعلماء طنطا، بڑے بڑے اہل علم طنطا میں پیدا ہوئے۔ تو اس کی جو بڑی جامع مسجد ہے، بہت بڑی، جو اوقاف کی بڑی مسجد ہے، اس کے جو مؤذن تھے وہ بہت متقی پرہیزگار تھے۔ انہوں نے ایک دن خواب دیکھا کہ میں اپنی مسجد کے صحن میں سویا پڑا، خواب دیکھ رہے ہیں۔
نیچے سے یکدم کھجور کا تنا نکلا اور وہ ان کی ریڑھ کی ہڈی درمیان سے ان کو پھاڑ کے اوپر نکلا ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے تنا بڑا ہو گیا اور اس کے اوپر کھجوریں لگ گئی، پھل اتر رہا، دیکھ رہا سارے شہر دور دور کے لوگ وہ پھل کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ تنا کہاں سے نکلا ہے، میرے کمر، میرے جسم کو کراس کر کے اوپر گیا۔ اب یہ خواب تھا، اٹھے، بہت بڑے پریشان ہوئے، اور طنطا کے ایک بہت بڑے مفسر تھے قرآن کے اس زمانے میں، یہ اگلے دن ان کے پاس گئے بڑی پریشانی سے، چونکہ خواب بظاہر الجھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو سچی بات عرض کروں، بعض مرتبہ خواب بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی تعبیر بہت خوفناک ہوتی، اور بعض مرتبہ خواب خود بہت خوفناک ہوتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، بہت اعلیٰ ہوتی، بڑی شکلیں ہوتی ہیں خواب کی۔ اس لیے خواب کی تعبیر بتانا ایرے غیرے کا کام نہیں ہے، اور آسان بھی نہیں ہے، بہت مشکل فن ہے یہ، اس میں بہت گہرائی سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس علاقے کے جو سب سے بڑے محدث اور فقیہ تھے ان کے پاس گئے، ان کو ڈرتے ڈرتے خواب سنایا کہ جی میں مسجد کے سین میں سویا پڑا ہوں، میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ کھجور کا تنا میرے جسم سے نکل کر بڑا ہوا ہے اور پھل لگا ہے، اور لوگ جو ہیں اس کی کھجوریں خوب کھا رہے ہیں، دور دور سے لوگ آ کے کھا رہے ہیں۔ تو یہ کیا خواب ہے؟ انہوں نے غور کیا، غور کرنے کے بعد کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو بیوی ہیں وہ امید سے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل امید سے ہیں۔ کہنے کہ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بیٹا دے گا جو قرآن کے اتنے بڑے قاری بنیں گے کہ پوری دنیا ان کا قرآن سنے گی، پوری دنیا کیا کرے گی، ان کا قرآن سنے گی۔ ایسا ہی ہوا، ان کے یہاں ایک بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام ہے شیخ خلیل، شیخ محمود خلیل الحصری۔ بہت پہلے فوت ہوئے، کوئی 80-82 میں، کوئی 90 کے لگ بھگ یہاں جا کے کہیں فوت ہوئے۔ تو یہ مصر کے بڑے قراء میں سے تھے، مصر کے بڑے قراء میں سے تھے، اور پوری دنیا میں ان کا قرآن سنا۔ ان کا یہ اعزاز تھا کہ اگر کبھی حج پر آتے تو ان کو بیت اللہ کے مصلی پہ کھڑا کیا جاتا، اور عرفات میں ان کی تلاوت ہوتی۔ فیصل ان کا شاگرد بھی تھا اور ان کا عقیدت مند بھی تھا۔ پوری دنیا میں قرات کے بہت بڑے شاہ سوار ہوئے شیخ محمود خلیل الحصری۔ پاکستان میں بھی کئی مرتبہ آئے ہیں، لیکن بہت پہلے فوت ہو گئے، کہیں 87-88 میں یہاں فوت ہو گئے۔ تو بھائی میں یہ واقعات کس لیے سنا رہا ہوں؟ لہم البشرا، بھائی توجہ ہے، میں یہ واقعات ویسے نہیں سنا رہا، قرآن کے اس آیت کو کھولنے کے لیے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہو، کہاں؟ دنیا میں بھی۔ اسی کا ایک معنی یہ بھی ہے، مفسرین نے اس کا دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ دنیا میں اپنے ولیوں کو جو اللہ خوشخبری دیتا ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو دنیا ہی میں نیک نامی اور عزت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں کیا پیدا کر دیتا ہے؟ ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا احترام، نیک نامی۔ اور بھائی حقیقت یہ ہے، نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، قرآن و سنت کے خادم بننے کی وجہ سے، اللہ کے دین کے نوکر بننے کی وجہ سے، اللہ کے دین پر مر مٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو عزت دیتا ہے، وہ بادشاہ اور دنیا کے پجاری تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے لوگوں کی جو عزت ہے وہ صرف ظاہری ہے، وہ صرف کیا ہے؟ ظاہری ہے۔ جو قلبی محبت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بڑی دعائیں ملتی ہیں، دوسروں کے دلوں میں اللہ احترام پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی عطا ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی عطا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں جو سکون اور اطمینان رکھا ہے، ہمیں جو عزت دی ہے، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ اپنے لشکر لے کر ہم پر حملہ کر دیں اس سکون کو چھیننے۔ ہارون الرشید خود بھی بڑے عالم تھے، اور یہ مسلمانوں کے 100% عروج کا زمانہ تھا۔ ہارون الرشید جو ہیں وہ اپنے محل پر ٹہل رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ، یکدم شور برپا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے آج سے 1000 سال پیچھے بڑی بڑی عمارتیں نہیں ہوا کرتی، بس بڑی عمارت کو قلعہ ہی ہوتا تھا، باقی سادہ انداز تھا چھوٹ، اور آواز بہت دور تک جایا کرتی تھی۔
تو بغداد میں اپنے محل پر ٹہر رہے تھے، یکدم بہت بڑا شور مچا۔ ہارون الرشید ہل گیا کہ لگتا کوئی بغاوت نہ ہو گئی ہو۔ اس نے فوراً آرڈر جاری کیا، کیا ہوا؟ کوئی غیر معمولی صورتحال تو نہیں پیدا ہوگی شہر میں؟ ان کو بتایا گیا نہیں جی، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی امام احمد بن حنبل جو بہت بڑے محدث ہیں، مسند امام احمد ان کی حدیث پر میرے پاس بھی ہے، اتنی جلدوں میں، کمال کیا ہے مسند احمد میں، ہر صحابی کی تمام روایات کو جمع کیا۔ کہا جی امام احمد بن حنبل بغداد تشریف لائے ہیں اور لوگ ان کے استقبال کے لیے دجلہ کے کنارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ امام جب ابھی پہنچے ہیں تو انہوں نے سب کو سلام کیا ہے اور سارے مجمع نے ان کے سلام کا جواب دیا ہے۔ یہ اس کی آواز ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی آواز۔ ہارون الرشید نے فوراً، اس کی جو بیوی تھی نا زبیدہ، اللہ کی بڑی نیک خاتون تھی، بڑے عجیب حالات ہیں اس عورت کے۔ یہ وہی ہے جس نے مینا اور عرفات میں پانی کا انتظام کیا تھا، نہر زبیدہ، آج بھی اس کے آثار موجود ہے۔ بندہ اس کو دیکھ کے حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ نہر زبیدہ بنی کیسے؟ تو زبیدہ ساتھ تھی۔ زبیدہ نے فوراً کہا بادشاہ جی، جسموں پر، شہروں پر تو آپ کی حکومت ہے، لیکن دلوں پر ان لوگوں کی حکومت ہے۔ دلوں پر کیا ہے؟ میں ایک انگریز، دین کے اعتبار سے تو یہ جملہ ٹھیک نہیں بنتا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، دین کے اعتبار سے یہ جملہ ٹھیک نہیں بنتا، لیکن غیر مسلم کا تبصرہ ہے، ظاہرہ کافر نے اپنے اعتبار سے بات کرنی ہے نا۔ جس وقت ہندوستان پر انگریز کا قبضہ ہوا تو ایک انگریز نے پورے ہندوستان کی سیر کرنے کے بعد اس کو کسی دوست نے پوچھا کہ ہندوستان کو کیسا پایا؟ کہنے لگا عجیب ملک پایا، پورا ہندوستان پھر آیا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ زمین کے نیچے پڑا ہوا ایک شخص پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے۔ کیا کہا بھائی اس نے؟ زمین کے نیچے پڑا ہوا ایک شخص پورے ہندوستان پہ کیا کر رہا ہے؟ چونکہ آپ کو پتا ہے ہندوستان میں اللہ کے ولی، کہنے لگا جی سب سے زیادہ عقیدت مند ان کے میں نے دیکھا کہ زیر زمین، حالانکہ دین کے اعتبار سے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، حکومت تو بھائی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حکومت تو بھائی کس کی ہے؟ زیر زمین جو بندہ پڑا اس کی کیا حکومت ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک کافر کا، اس نے جو مسلمانوں کے دلوں میں جو عزت اور احترام تھا اس کو کس سے تعبیر کیا؟ اس کو بھائی اس نے حکومت سے تعبیر کر دیا۔ ہم اپنے دل میں محسوس کر لیں، جب ہمارے سامنے سیدنا صدیق اکبر کا، اہل بیت کا، حضرت فاطمہ کا، امہات المومنین کا اور ان لوگوں کا تذکرہ آتا ہے تو دل میں ایک عجیب قسم کی بھائی کیا آتی ہے؟ لذت آتی۔ اس کو فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا، اللہ جل جلالہ دنیا میں ہی ان کے لیے خوشخبریاں پیدا کر دیتا ہے، اور نیک نامی ان کی ایسی ہو جاتی ہے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہر بندے کی زبان پر اللہ جل جلالہ ان کے بارے میں اچھے سے اچھے کلمات جاری کر دیتے ہیں جو ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس لیے بھائی آپ کو ایک حدیث سناؤ، ایک صحابی حضور کی خدمت میں ہے، کہ اللہ کے حبیب، ایک آدمی اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اس کا مقصد ریاکاری نہیں، اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا نہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ وہ اللہ کے لیے جب کوئی نیک کام کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے کیا ہوا نیک کام ایسی شہرت پا جاتا ہے کہ لوگ اس کے منہ پر پھر اس کی تعریف کرتے ہیں، تو نے یہ بہت اچھا کام کیا۔ یہ جو لوگوں کا تعریف کرنا ہے یہ کوئی ریاکاری کے دائرے میں تو نہیں آتا، عمل اس نے کس کے لیے کیا تھا، لیکن لوگوں کی زبان پر اچھا ذکر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تازہ خوشخبری ہے، البشرا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ تازہ خوشخبری ہے، نقد انعام ہے۔ کام کیا اس نے اللہ کے لیے، بندوں سے وہ کچھ نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں بھی اس کا احترام پیدا کر دیا۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، یہ تو کیا ہے؟ ان کے لیے دنیا کی خوشخبری ہے۔ آگے فرمایا وفی الآخرہ، اصل ٹھکانہ تو اب آیا، ان کے لیے اصل خوشخبریاں کہاں ہیں؟ آخرت میں۔ اصل تو یہ ہے، اب وہ آخرت کی خوشخبریاں تو اتنی آپ نے حدیث میں سنا ہوگا، میں نے کئی مرتبہ احادیث آپ کو سنائی ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کا اشارہ موجود ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو فرشتے بھائی کیا کرتے ہیں؟ جنت کے تحائف لاتے ہیں،
اور آخری وقت سے ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں اور عزت سے ان کی روح کو نکالتے ہیں اور اپنے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے جب تک آسمان پہ لے جایا جاتا ان کی روحوں کو تو آسمان پر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، اور آگے ساری خوشخبریاں ہی ہیں۔ حدیث میں بھی ہے جب قبر کے منکرین سوال کرنے والے فرشتے سوال کر لیتے ہیں تو وہ آگے سے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس میں کیا ہے؟ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، حد نگاہ تک اس کی قبر کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ یہ خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ میدان محشر میں جاتا ہے تو وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی، انبیاء کی زیارتیں ہوں گی، اور ابھی اسی سورہ یونس میں 4-5 رکوع میں گزرا، وہاں فرشتے کیا کریں گے ان کو؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب بھائی یاد ہے نا آپ حضرات کو؟ ابھی تقریباً کوئی اسی سورت کے پہلے رکوع کے آخر میں گزرا تھا۔ فرشتے میدان محشر میں ان کو سلام کریں گے، سلامتی کی دعائیں دیں گے، تو مرنے کے بعد تو پھر خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں جنت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ آگے آگے اللہ تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی تبدیل ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو عزت دے گا؟ کوئی ساری دنیا اس پر اکٹھی ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے اس بندے کو عزت نہیں دینی، وہ اللہ کے فیصلے کو تبدیل ہے؟ اگر کوئی فیصلہ تبدیل ہوتا، میں بڑی مثال دیتا ہوں، یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے، اگر بندے اللہ کے فیصلے کو تبدیل کر سکتے ہوتے تو حضرت عثمان اور حضرت حسین کی عزت کا فیصلہ ممکن نہیں تھا۔ حضرت عثمان حضرت حسین سے بھی بڑے مظلوم ہیں۔ حضرت حسین کی جب شہادت ہوئی 57-58 سال عمر تھی، اور حضرت عثمان کی جب ہوئی تو 82-83 تھی۔ بے یار و مددگار، کوئی قصور نہیں، خلیفہ وقت، قرآن پڑھتے ہوئے 40 دن پانی، ان کا کھانا پینا ہر چیز بند رکھی، 40 دن حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ اور حضرت عثمان کی نماز جنازہ پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں دی، بڑی مشکل سے حضرت علی وغیرہ اپنی طاقت کے زور پر جنازے میں پہنچ سکے۔ جنت البقیع میں دفن ہونے کی اجازت نہیں، 3 بندوں نے میت، جب جنت البقیع میں دفن نہیں ہوا، جب اس زمانے کی جو جنت البقیع تھی، جنت البقیع ختم ہو کر آگے ایک راستہ تھا، آگے ایک صحابی کی حویلی تھی، جب نہیں دفن ہونے دیا جنت البقیع میں تو انہوں نے حضرت عثمان کو اپنی حویلی میں کیا کیا؟ دفن کیا۔ وہ وقتی طور تھے، لیکن مجھے بتائیے آج ان بدبختوں کو کوئی جانتا ہے؟ اور حضرت عثمان کو، حضرت عثمان کی عظمت کا ڈنکا اسی طرح بج رہا ہے۔ میدان کربلا میں بدبختوں نے، خبیثوں نے، اللہ لعنت کرے ان خبیثوں پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کو شہید کر دیا۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں محرم میں کبھی اس موضوع کو لاتا ہوں۔ اہل بیت اور حضرت حسین کا موقف غلط بھی تو ہوتا، پہلے تو غلط نہیں تھا، فرض کریں غلط بھی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں حضور کی اولاد پر تلوار اٹھانا نہیں چاہیے تھی، نہیں چاہیے تھی، غلط بھی ہوتا۔ اتنا بڑا واقعہ کہ اپنے نبی کے پورے خاندان کو کربلا میں ذبح کر دیا، بے یار و مددگار، وہ ان سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو نبی کی اولاد کو اس بے دردی سے ذبح کر دے۔ بہرحال حضرت حسین، ان لوگوں کو جنازہ پڑھ، ان کے سر، آپ کو میں نے بتایا تھا تاریخ میں کیا ہے، جس وقت حضرت حسین کا سر لایا گیا نا کوفہ میں، تو شام کو سرکاری دفتر بند ہو گیا تھا ابن زیاد کا۔ وہ جرنیل جو تھے حضرت حسین کے سر کو گھر لے گئے، کپڑے میں لپیٹ کر کہاں لے گئے؟ گھر لے گئے، مغرب کے وقت لائے، اور بیوی نے کہا بدبخت یہ تو کیا لے آیا ہے گھر میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا سر لے آیا۔ اگلے دن 10 بجے پھر سرکاری کارروائی شروع ہوئی، اور پھر حضرت حسین کا سر اگلے دن 10 بجے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اب وہ ہونٹ جن کو حضور چومتے ہو، جن کا چہرہ بھائی کس سے ملتا ہو،
جو اللہ کے نبی کا نسب ہو، اللہ کے نبی نے جس چہرے کو کہا ہو یہ میرے جنت کے پھول ہیں، جن کے بارے میں کہا ہو سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ سر بے یار و مددگار لوگوں کے گھروں میں رلتا پھرے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ لیکن واقعہ کربلا کے بعد کیا آج حضرت حسین کا احترام نہیں ہے دلوں میں؟ حضرت حسین کی عزت نہیں ہے؟ میں نے اس موضوع پر بڑی مرتبہ آپ کو امام بخاری رول کے مرے، امام بخاری پر زمین تنگ ہو گئی، امام بخاری نے دعا مانگی تھی، اللہ وسعت کے باوجود تیری زمین مجھ پر تنگ ہو گیا، مجھے اٹھا لے۔ بڑی عید کی رات، اور بھی اقوال ہیں، امام بخاری کا انتقال ہوا۔ لیکن آج امام بخاری کا علم حدیث میں ڈنکا بج رہا پوری دنیا میں، علم حدیث کا کوئی طالب علم ایسا نہیں، اور پوری امت مسلمہ صحیح بخاری سے کبھی بھی بے نیازت۔ اس لیے وقتی طور دنیا کی جو ٹھوکریں ہیں، جو ذلتیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے یہ اتنا زور اس لیے لگایا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی مائی کا لال تبدیل نہیں کر سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، لوگوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابیاں یہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ بھائی 3 درس ہو گئے آج ان آیات پر، چونکہ یہ آیات مشہور بڑی ہیں، پڑھی بہت جاتی ہیں، ایسی آیات کو میں ذرا کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں ان آیات کی تفصیل اور حقیقت کا اچھی طرح پتہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔